بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ سورہ یاسین کی 7 نمبر آیت میں بیان ہوا لقد حق القول، قسم سے بات پوری ہو چکی، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لانے والے۔ حق القول سے مراد کیا ہے؟ بات کا سچ ہو جانا، بات کا واضح ہو جانا۔ یہ کس کی بات کا واضح ہونا سورہ یاسین کی 7 نمبر آیت نے بیان کیا؟ رحمت عالم علیہ السلام کی لسان نور سے صادر ہوئی وہ باتیں جو آپ نے انسانوں کو اللہ کی توحید کی، وحدانیت کی دعوت دی تھی، وہ ہے حق القول۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورہ یاسین کی 7 نمبر آیت رسول کریم علیہ السلام کی زبان کی عظمت بھی بتا رہی ہے کہ اس زبان سے جو جاری ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو کس طرح پورا فرما دیتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جن کی طبیعتوں کے اندر فطرت سے قریب ہونے کا ایک جذبہ تھا، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، اور دوسرے قسم کے لوگ جن کے دل پتھر کی سلوں کی طرح سخت تھے، وہ ڈھٹائی اور ضدی پن کا شکار تھے۔ اب دعوت حق کا نور بکھرا، توحید کی بات ہوئی، قرآن کے نور کو واضح کیا، تو فطرت سے قریب لوگوں نے فوراً سے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس سے اپنے دلوں کو منور کیا، اپنے سینوں کو روشن کیا اسلام کے نور سے۔ لیکن وہ لوگ جو ضدی، ہٹ دھرم اور پتھر کی سلوں کی طرح سخت تھے، وہ حق کو قبول نہ کر سکے، تو قرآن کریم نے کہا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حق بات تو واضح ہو گئی، اسلام کا نور بکھیر دیا گیا، واضح کر دیا گیا، لیکن وہ اسلام کو قبول نہیں کر پا رہے۔ یہاں دوسری چیز رسول اللہ علیہ السلام کی لسان نور سے نکلے ہوئے ہر وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو پورا کیا، ان کو آپ پیشین گوئیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان پیشین گوئیوں میں سے چند ایک ملاحظہ کیجئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو وصال سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بی بی پاک رونے لگ گئیں۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگ گئیں۔ پہلے اپنے جانے کی خبر دی، پھر کہا کہ اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہے فاطمہ تم ہوگی۔ تو اب رسول اللہ علیہ السلام کی لسان نور سے جو صادر ہوا اسی طرح پورا ہو گیا۔ اسی طرح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ نے کہا کہ ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو رسول اللہ علیہ السلام نے کودال لیا اور آقا کریم علیہ السلام نے ایک ضرب لگائی، اور جس وقت آپ نے ضرب لگائی تو اس کا تیسرا حصہ ٹوٹا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شام کی کنجیاں عطا کی گئیں، اور پھر آپ نے جب دوسری ضرب لگائی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے فارس کی کنجیاں عطا کی گئیں، میں نے مدائن کے قصر ابیت کو دیکھ لیا ہے۔ جب تیسری ضرب لگائی اور وہ چٹان بالکل ٹوٹ گئی تو آقا کریم علیہ التحیہ والثناء نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں بھی دی گئیں، میں نے صنعاء کے دروازوں کو بھی دیکھ لیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ اللہ نے وہ سارے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائیں، وہ علاقے فتح ہو گئے۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی جو من و ان ہوئی۔ اسی طرح زرقانی نے لکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ قالین ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر سے قالین کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ تم عمدہ فرش پر بیٹھو گے اور عمدہ قالین ہوں گے تمہارے گھر میں۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ وقت بھی دیکھا جب خوشحالی آئی، عمدہ فرش بھی دیکھا اور قالین بھی اپنے گھر میں دیکھے۔
گویا رسول اللہ علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ من و ان اسی طرح ہوئیں۔ سورہ یاسین نے کہا کہ لقد حق القول، بات واضح ہو گئی، بات پوری ہو گئی، یہ مصطفیٰ کی لسان نور ہے، اس سے جو صادر ہوتا ہے وہی پورا ہو جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے غلام بن جاتے ہیں اللہ ان کی زبان سے نکلنے والی باتوں کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔